الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورت کا نام الشعراء ہے اور رکوع نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ان کو سنائیں۔ اذ قال لأبیہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالوا، ان سب نے کہا، نعبد اصناما، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی۔ فنظل لها عاکفین، ہم نے تو اپنے آپ کو ان بتوں کا مجاور بنا لیا ہے، رات دن ہم اپنے بتوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا سوال کیا، جس سوال پہ میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے ہر مسلمان سے وہ سوال ہے، جو درباروں، مزاروں، پیروں، فقیروں کے پاس جا کے حاضری دیتے ہیں، آج اللہ کا یہ قرآن، اللہ کی یہ کتاب اس سے سوال کرتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم بتوں کے پاس جا کے اپنی حاجت، اپنی مشکل کے لیے انہیں پکارتے ہو، انہیں بلاتے ہو، اپنی حاجت و ضرورت انہیں سناتے ہو، اپنے مشکل وقت میں انہیں آواز دیتے ہو، هل يسمعونكم، کیا وہ سنتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال ہے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم بلاتے ہو کیا وہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، اگر تم رات دن ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی عبادت کرو، اس سے پھر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ تمہیں کوئی وہ فائدہ پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے؟ اگر تم رات دن عبادت نہ کرو، چھوڑ دو عبادت کرنا ان کی، تو کیا پھر تمہارا وہ نقصان کر لیں گے؟ سوالوں کا جواب نہیں دیا، نہ قوم نے نہ والد نے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ قالو، ان سب نے کہا، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بل وجدنا آباءنا كذلك، جواب سنو، یہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ بولتے ہیں یا نہیں بولتے، یہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے،
یہ آگے سے جواب بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، نقصان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ان میں سے کسی کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، کیا بھائی، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہماری ماں ایسے کرتی تھی، ہمارا باپ ایسا کرتا تھا، دادی اماں ایسے کرتی تھی، نانی اماں ایسے کرتی تھی، دادا ابو جاتے تھے، جی ماموں جاتے تھے، خالو جاتے تھے، آنٹی جاتی تھی، پھوپھی جاتی تھی، ہماری قبیلے والے، ہماری برادری والے وہ سارے ایسے کرتے تھے، ہمارے بزرگ، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگ ایسے کرتے تھے۔ اب یہ نہیں پتا ہمیں یہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ سن سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں جنہیں تم جا کے اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مقابلے میں جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے، قرآن ہے، سورۃ رعد ہے، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ تمہاری کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کو چھوڑ کے ان کو تمہارا پکارنا یہ ایسے ہے، الا کبالغ کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تمہاری حالت اور کیفیت یہ ہے جیسے ایک بندہ سامنے پانی کھڑا ہے اور پانی کے پاس جا کے کہے، اے یا پانی، اے یا پانی میرے منہ میں آ جا۔ قیامت تک اگر یہ بندہ اس پانی کے سامنے کھڑا ہو کے پانی سے کہتا رہے، اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا، تو پانی اس کے منہ میں آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، کبھی بھی یہ پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا در چھوڑ کے، میرا گھر چھوڑ کے، اولیاء اللہ کے درباروں اور مزاروں پہ جا کے اپنی مشکل میں یہ جنہیں پکارتے ہیں ان کی مثال سیم ایسی ہے، یہ قیامت تک اسے بلاتے رہیں، جس طرح پانی منہ میں نہیں آ سکتا اسی طرح وہ اس کی پکار بھی نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا، ایک یہ مثال اور دوسری مثال دی، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو، اپنے انسانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، موحد بنانے کے لیے، توحید دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے، شاید کسی مسلمان کو کوئی مثال سمجھ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرماتے ہیں اے کائنات کے لوگوں، اے میرے پیارے بندو توجہ کرو، فاستمعوا لہ، ایک اللہ فرماتا ہے میں مثال بیان کر رہا ہوں، متوجہ ہو جاؤ، مکمل توجہ کرو، توجہ کرو گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کیا مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ فرماتا ہے میری ذات کو چھوڑ کے جس کے پاس تم جاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے پیر فقیر کائنات کے مل جائیں، کہا جاتا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش اولیاء ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَہ، تم 1,24,000 کا جب سے دنیا بنی ہے آخرت تک کے لیے جتنے انبیاء ہیں سب جمع کر لو، جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں سب جمع کر لو، سب پیر فقیر جمع کر لو، اللہ کے علاوہ یہ ساری دنیا مل کر مکھی کا ایک پر نہیں بنا سکتے۔
مکھی کا پر بنانا دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے اگر یہ انسان کھانا کھا رہے ہوں، میری ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، مکھی چھوٹی سی، اگر وہ آئے ان کے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، یہ اس مکھی کے منہ سے اٹھائی ہوئی چیز واپس نہیں کر سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر کے اندر، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کے جس کو بلاتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، قطمیر کہتے ہیں گٹھلی کے اوپر ایک سفید دھاگا ہوتا ہے، گٹھلی کے اوپر کھجور کھائے نا، اور کھجور کے اوپر ایک سفید کیا ہوتا ہے؟ دھاگا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جو اولیاء اللہ کے برابر بنا دیے گئے ہیں، ان کے اندر اتنا اختیار، اتنی مالکیت بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ دعا کرے، بندہ ان سے کہے اے بابا جی، اے اللہ کے نیک بندے، گٹھلی کے اوپر جو ایک چھلکا ہوتا ہے وہ مجھے عطا کر دے، اللہ فرماتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک ہے؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ فلاں بابا جی نے یہ چیز پیدا کی ہے، فلاں اللہ کے نیک بندے نے یہ چیز پیدا کی ہے۔ مشرک سے بھی پوچھو گے، مشرکین مکہ سے اگر سوال کیا جائے گا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب ہمارے نبی نے پوچھا مشرکین مکہ سے یہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کرنے والا کون ہے، تو مشرکوں نے کہا صرف اللہ ہے اکیلا اور کوئی نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا اکیلا، رزق دینے والا اکیلا، اور جب عبادت کی باری آئے پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دے۔ انسان جو ہے نا، انسان یہ الٹے کام صرف بندہ کرتا ہے، انسان کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان سب کو اپنے رب کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہ انصافی کی ہے تو انسان نے کی ہے۔ کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو یا بڑی سی بڑی، اللہ کے ساتھ انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی ہو۔ صرف اللہ سے انسان دعا نہیں کرتے، انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہیں، لیکن وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم انسان اور اتنا بڑا قد، اتنا بڑا وجود اور اتنا بڑا سر اور اس کے اندر اتنا بڑا دماغ، اس کے باوجود عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے اندر۔ اللہ کا در چھوڑ کے غیر کے در پہ کیا کھڑا ہے، اور عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اللہ میری نہیں سنتا، اللہ میری نہیں سنتا۔ کیوں؟ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، بیکار ہوں، نماز پڑھتا نہیں ہوں، اللہ کی مانتا نہیں ہوں۔ جب میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی مانتا نہیں ہوں، تو اللہ میری کیسے سنے گا؟ اب یہ جو بابا جی بیٹھے ہیں
یہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، یہ تو رات دن عبادت میں ہے، تو اس نے عبادت کر کے اللہ پہ احسان کر دیا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مجبور ہے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجبور ہوگا میری بات سننے پر۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، مجھے تو گنہگاروں سے محبت ہے جو غلطیاں کمی کوتاہیاں کرنے کے بعد مجھ سے آ کے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، میرے سامنے رو پڑے۔ اللہ کہتا ہے مجھے تو ان سے محبت ہے۔ ان اللہ یحب الصالحین نہیں ہے، قرآن اٹھاؤ گے آپ کو ملے گا ان اللہ یحب التوابین، گنہگاروں سے رب کو محبت ہے، اور گنہگار کا حال یہ ہے یہ اللہ سے چھپتا پھرتا ہے اور اللہ کے بندوں کے سامنے جا کے جھک جاتا ہے۔ افسوس، اللہ کی نافرمانی میں نے کی ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے نا، تو اللہ کے پاس آ، وہ بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تو آ جا، اور اس نے کہا کہ تم سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، وہ جو گناہ اور غلطی کی ہے وہ غلطی نہیں رہنے دوں گا، میں اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ اور کیا صحیح؟ ہاں کوئی حدیث ہو، ہاں کوئی قرآن کی آیت ہو کہ جس حدیث میں اور جس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو اے گنہگاروں، غلطیاں اور گناہ کرنے کے بعد خبردار یہ منہ اٹھا کے میرے در پہ نہ آنا، پہلے جانا میرے کسی برگزیدہ بندے کے پاس، وہ سفارش اس سے لے کے آنا، اس سے جا کے تم اپنی حاجت و ضرورت سنانا، پھر وہ مجھے کہے گا تو میں تمہاری سنوں گا، ورنہ میرے در پہ نہ آنا۔ یہ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی حدیث نہیں، بلکہ حدیث ہے تو کیا حدیث ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، پانی نہیں ہے، جانور انسان پانی کے لیے ترس رہے گئے، پانی کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا چلو بھائی جمع ہو جاؤ، انسانوں تم بھی جمع ہو جاؤ، جانوروں تم بھی جمع ہو جاؤ، اے پرندوں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ۔ تمام لشکر تیار کر لیے، پرندوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، جنوں کے۔ اب شہر سے باہر چلنا ہے، کھلے میدان میں جا کے ہم نے بارش کی دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے گا۔ بارش کی دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اے مسلمان مسلمان مسلمان، کیا بات، ایک کام ہاتھ اٹھا رہا ہے، اے مسلمان سن سن سن، ذرا سن، توجہ کر، میں انسان ہوں اور یہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث کیا ہے کہ آگے کیا دیکھتے ہیں، ایک چیونٹی ہے، چیونٹی اور قبیلی، ایک چیونٹی ہے اپنی آگے والی دونوں ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہی ہے؟ دعا۔ ایک آپ دعا مانگتے ہیں اور ایک میں دعا مانگتا ہوں، اور ہم اپنی دعا میں لاکھوں وسیلے دیتے ہیں، بی بی فاطمہ کے صدقے، حضور کے صدقے، فلاں ابا جی کے صدقے، اماں جان کے صدقے، فلانے کے صدقے۔ چینٹیوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اپنے لشکر سمیت۔ سورۃ النمل کہتی ہے کہ چیونٹیوں کو پتہ چل گیا تھا، اس نے پہلے کہہ دیا اپنی چونٹیوں سے، اے چونٹیوں اپنی بلوں میں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ،
حضرت سلیمان لشکر سمیت آ رہے گئے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے پیروں کے اندر تمہیں روند نہ ڈالیں۔ تو اس کا مطلب ہے چیونٹیوں کو پتا چل گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب چیونٹی نے اپنے آگے والے دونوں ٹانگیں جس کو ہاتھ کہا جاتا ہے وہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے، اور دعا کیا مانگی ہے، دعا میں الفاظ کیا استعمال کیے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ دعا کہتی ہے اللہم، چیونٹی کہتی ہے اللہم انا خالقم من خلقک، اللہم انا خالقم من خلقک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، لیس بنا غنن عن سقیاک و رزقک، اے اللہ اگر انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو پانی کی ضرورت ہے، لیس بنا غنن عن سقیاک، اے اللہ اسی طرح ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، ہم بھی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما۔ لیکن اس چینٹی کو اتنا عقل نہیں آیا، بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی دعا مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، تجھے پتہ بھی چل گیا ہے کہ نبی آ رہے گئے، وہ پھر تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی گئے، تو کہہ نہیں سکتی تھی اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرما، ہم تو تیری بہت چھوٹی سی مخلوق ہیں، تو اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے وسیلے سے عطا کر دے۔ اور کہا جتنی غیرت پرندوں میں ہے اتنی غیرت آج کے انسان اور مسلمان میں بھی نہیں ہے۔ خود جیسی غیرت بھی اگر ہمارے دل میں آ جائے نا پھر بھی شاید کم بن جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کیوں غیر حاضر تھا، اب ہدہد بتا رہا ہے، عقیدہ سمجھا رہا ہے، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ وہ اللہ اس خالق اور مالک کو چھوڑ کر یہ بلقیس اور اس کے جو ساری رعایا ہے سورج کو سجدہ کر رہے گئے، انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، انہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، سجدہ تو اللہ کو کرنا چاہیے، اور یہ سورج کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور آج کا مسلمان کلمہ گو، اور سورج چلو کوئی ایک بڑی چیز تو ہے، ایک ادنا سا انسان، معمولی سا انسان، ہماری عادتوں میں یہ بات آ گئی ہے، ہماری طبیعت کے اندر یہ عادت راسخ ہو چکی ہے، ایک چھوٹا سا بندہ اگر سامنے آ جائے، وہ پیر کی صورت میں ہو، وہ مولوی کی صورت میں ہو، وہ قاری صاحب کی صورت میں ہو، فوراً اس کے ادب احترام کی خاطر اس کو ملتے ہوئے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اس کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ سجدہ ہے۔ انسان جب انسان کے سامنے یوں گردن جھکا دے اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ یہ کون ہے؟ یہ اگر 5 نمازیں اس نے پڑھی ہیں تو میرے اوپر کیا اس نے احسان کیا ہے کہ اب میں اس کے سامنے جھکوں؟ اور اس نے مجھے کیا دیا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں؟ کیا دیا اس نے مجھے؟ انسان کو دے ہی کیا سکتا ہے؟ وہ بے عزت کے علاوہ کیا کر سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی۔ سمجھدار بندے، پڑھے لکھے بندے جنہوں نے ڈگریاں لے رکھی ہیں، میں جی انجینئرنگ کی ہوئی ہے، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اور عقل اتنی نہیں ہے کہ انسان کے سامنے جھک رہے گئے بڑے بڑے بندے، بڑے بڑے ہمارے تو بڑے بڑے لیڈر جا کے لام لیٹ ہوئے، اور یہاں ایک پکھی، چھوٹا سا پکھی کہہ رہا ہے
اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ خود کہتا ہے اے سنو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کسی کی بگڑی بنا دے یا کسی کی بگڑی گرا دے، جو کسی کو بیمار کر دے، جو کسی کو شفا دے دے، یا کسی کے رزق کو بڑھا دے یا کسی کے رزق کو کم کر دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ پکی کہہ رہا ہے، پکی۔ ہم انسانوں کا اپنے خالق کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط نہیں ہے جتنا تعلق کیڑے مکوڑوں کا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر پہ، پتھر ٹوٹ گیا اور پتھر کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور وہ کیڑا سبز پتا کھا رہا تھا، پتھر بند تھا۔ اے سنو مسلمانوں سنو، پتھر بند تھا اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اندر جانے کی۔ اب ہوا کیا؟ سوٹی ماری، پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے کیڑا نکلا اور منہ میں کیا ہے؟ سبز پتا۔ اچھا اب سننا کہ وہ کہہ کیا رہا تھا۔ وہ کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یرانی، میرا رب پاک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا رب کیا ہے؟ میرا رب تمام مشرک جتنے دنیا میں مشرک رہتے ہیں اللہ کے ساتھ، جس کو شریک کرتے گئے، جو عیب جو نقائص اللہ کے ساتھ جوڑتے گئے، کیڑا کہتا ہے سبحان من یرانی، میرے خالق کا، میرے مالک اور میرا رب جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یسمع کلامی، جب میں بات کرتا ہوں وہ میرا رب میری بات سنتا ہے، اور مسلمان بندہ کہتا ہے کہ میرا رب میری نہیں سنتا۔ اور بندہ کہتا ہے کہ میرا رب میری نہیں سنتا، اور کیڑا کیا کہتا ہے؟ یسمع کلامی، جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میرا رب میری بات۔ کیڑے کو اٹھا کے دیکھو اور اس کا سائز دیکھو، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر پانی مل جائے تو پھر پی جاؤ۔ جو اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں وہ تو اس دھرتی پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے، نہ اس زمین پہ ان کے رہنے کا کوئی حق ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں کے پیٹ میں مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر کس نے نکالا ہے؟ اللہ نے نکالا ہے۔ میں بچہ تھا، مجھے زبان اللہ نے دی ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، زبان اللہ نے دی ہے، ہونٹ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے۔ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کے دیے ہوئے ہونٹ، اللہ کا دیا ہوا سر غیر اللہ کے سامنے جھکا کے کھڑا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو تیری بات نہیں سنے گا؟ کیڑوں مکوڑوں کی سن رہا ہے۔ وہ کیڑا کہہ رہا ہے یسمع کلامی، میرا رب میری بات سنتا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میں جہاں رہتا ہوں اس جگہ کو میرا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، میری بات سنتا ہے اور جہاں میں رہتا ہوں میری جگہ کو وہ جانتا ہے۔ اے آخری بات سن، یذکرنی، میرا رب مجھے یاد رکھتا ہے، ولا ینسانی، مجھے بھولتا۔ اور اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کو اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، اتنے پیار سے باقی ہر مخلوق کو کون کہہ کے بنایا ہے، اور جب انسان کی باری آئی اپنے ہاتھ سے اللہ کہتا ہے میں نے تجھے بنایا ہے، تو پھر انسان کیا سمجھتا ہے؟ اگر اللہ کیڑے کو نہیں بھول سکتا تو کیا انسانوں کو بھول جائے؟ آپ کوئی مخلوق دیکھ لیں، انسانوں اور جنوں کے علاوہ کوئی آپ مخلوق دیکھیں، توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنایا ہے، ان کی بناوٹ کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کی یہ جو سر ہے نا، سر یہ آلریڈی پہلے سے جھکے ہوئے، جتنا بڑا مرضی جانور ہے، آپ اونٹ دیکھ لو، آپ زرافہ دیکھ لو، آپ ہاتھی دیکھ لو، آپ بھینس دیکھ لو، گائے دیکھ لو، ان کے سر ایسے ہیں۔ اگر اس طرح بالکل سیدھا اگر کسی کا سر ہے تو وہ انسان ہے، اشرف المخلوق ہے۔ اس کا سر اللہ تعالیٰ نے نہیں جھکایا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسے سیدھا بنا دیا ہے، اور پھر فرما دیا ہے اے میرا بندہ اب میں تجھے دنیا میں بناؤں گا، اپنی نعمتیں عطا کروں گا، تو کھانا جتنا دل کرے کھانا، میری نعمت استعمال کرنا، ہاں اگر تیرے دل کرے تو اس سر کو جو میں نے بالکل سیدھا بنایا ہے، کسی کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، اس سر کو اگر تیرا دل مانے تو میرے سامنے جھکا دینا، اگر نہ جھکانا تو میرے علاوہ کسی اور کے سامنے مت جھکا۔ اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ یہ سر اللہ کے سامنے بھی جھکا رکھے گئے اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی جھکا۔ آپ نے ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، آپ جانتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو ملنے کا طریقہ ہے، ابھی بھی وہ ہمارے ایک بھائی آئے ہیں، انہوں نے میرے نا گھٹنے کو ہاتھ لگایا، یہ شکر ہے میں کچھ چاہتی نہیں گیا، اگلا بتا ڈر رہے، لیکن عادت بڑھائی کھڑے عادت جو مولوی نے سکھا دیتے، اور انہوں کو مزہ آتے، حاجی صاحب چٹھی داڑھی والا ہے میرے سامنے جھک کے، ہاں دل خوش تھی، ہاں ٹھہر گئے، اور شیطان پٹی پڑھائی ہے وہ ایمی نہ کو جھکائی رکھ، اتھائی آپ نے کو جھکا، مسجد جوان کے سجدہ نہ کریں، وال جلے تیرے سامنے جھک ویسے نا، وال پاوے ساری رات مسجد سجدے پہ راتن فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ہمیں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیو، یہ قرآن مجید جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی دیتا ہے، جب بھی جس وقت بھی رات کی جس مرضی گھڑی میں تمہیں جس چیز کی ضرورت پڑ جائے وہ کس سے مانگنی ہے؟ حاجی صاحب تو 3 دفعہ میری بےزتی کر رہے تھے، وہ خیر رجدے ہے وے پچھلی دفعہ تک مان دانا دڑی تے اتواری والا آ گئے، اگلے ہفتے 1000 روپیہ گھن گئے، والو ٹیک بڑھائی کھنے والا، وہ عادت بڑھا کی دی والا، بندے تو یہ کچھ کریں بے عزت کر کے دا نا کی کپ کی دوال 500 دیتا ہے، اللہ سے کدائی میں کیتے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے در پہ جا کے بھیک مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے دیکھ چودھری صاحب، اے لبردار کے کام دیکھ، اے بدماش ہے یہ علاقے کا بڑا، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، لیکن دیکھو دیکھو فرشتوں میرے سامنے اپنی جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے رو رو کے مجھ سے دعا مانگا، اور غلطی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، اب میرے در پہ آیا بیٹھا ہے، ڈرا بیٹھا ہے، اس کے دل میں میرا خوف آ گیا ہے کہ کہیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب میں نہ ڈال دے، ڈر گیا ہے، اب دیکھو دیکھو گواہ ہو جاؤ، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اپنی غلطی کی، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ جب سب کچھ ملتا ہی اللہ کے در سے ہے، آخری سوال بات ختم، جب سب کچھ ملتا ہی ایسے ہے اللہ کے در سے ہے، کوئی ایسی چیز بتاؤ جو اللہ کے در سے نہ ملتی ہو، ہے کوئی چیز یاد کرو ماما جی، کوئی چیز ایسی ہو جو اللہ کے در سے نہ ملتی ہو، ہے کوئی اس کائنات میں کوئی چیز؟
نہیں ہے نا، ہر چیز اللہ کے در سے مل جاتی ہے۔ پھر سوال ہے وہ داتا دربار پہ کیوں جاتے ہیں؟ نوری لال کیوں جاتے ہیں؟ یہ راول پنڈی جو ایک دربار ہے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ یہ ملتان بہاؤدین زکریا 4-5 ہیں مجھے لگتا ہے، وہاں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ایک صورت پر ہم جا سکتے ہیں، ہاں ان اولیاء اللہ کے لیے دعا کرنی ہو، عقیدہ لے جاؤ، اگر عقیدہ نہیں ہے تو انسان نہیں ہے بندہ، عقیدہ لے جاؤ، اولیاء اللہ کی قبر پہ جا کے ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، ان سے اپنے لیے دعا کروا نہیں سکتے۔ مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ بھی اور میں دعا مانگتے ہیں، حضور سے دعا مانگی نہیں جاتی، حضور کے لیے دعا مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہو میں بھی مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر اذان کے بعد جس میرے امتی نے میرے لیے یہ دعا مانگی، حدیث سنو، میرے امتی نے میرے لیے کیا مانگی؟ دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمارے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو نے جو ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، اور جنت میں وسیلے کی جگہ کا، جنت میں ایک جگہ ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اس جگہ کا اے اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ہمارے نبی کو دے گا، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو ہمارے نبی کو وہی جگہ عطا فرما دے، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ جو تو نے ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی نبی سفارش نہیں کرے گا تو مقام محمود عطا کرے گا ہمارے نبی کو، پھر وہ ہماری اپنی امت کے لیے سفارش کی دعا کریں گے۔ اے اللہ ہم ساری امت اپنے نبی کے لیے یہ دعا مانگ رہے گئے، تو ہمارے نبی کو وہی مقام محمود عطا فرما۔ دوسری دعا بتا دوں، ہم ہر نماز میں جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، ہر مسلمان وہ چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہ اپنے نبی کے لیے دعا مانگے گا تو نماز ہوگی، اگر وہ دعا نہیں مانگے گا تو اس کی نماز مکمل نہیں۔ کیسے؟ جب ہم اتحیات پڑھ لیتے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وآل محمد، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، اہل بیت پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر تو نے رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح تو ہمارے نبی پر بھی رحمت نازل فرما۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ہمارے نبی پر برکتیں نازل فرما، ہمارے نبی کی آل پر برکتیں نازل فرما۔ ہم حضور کے لیے دعا مانگیں گے، پھر سوال آئے گا کیا اللہ کے نبی کو ہماری دعا کی ضرورت ہے ضرورت؟ اللہ کے نبی کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ سوچ سمجھ کے رسائے والے میں سیر نہ ہلا بیٹھ، اللہ کے نبی کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔
ہم حضور کے لیے یہ الفاظ کہیں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہیں یا نہ کہیں وہ حضور کو ملے گا، وہ حضور کو ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم حضور کے لیے رحمت کی دعا کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے نبی تو ہیں رحمتوں میں، ہمارے نبی تو ہیں رحمتوں میں ہیں۔ ہاں پھر جب ہم اپنے نبی کے لیے دعا مانگیں گے تو حضور کے لیے دعا مانگنے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہم درود شریف کی صورت میں اپنے نبی کے لیے دعا مانگیں گے تو ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں، ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں حضور نے کہا پوری ہو جائیں گی۔ اور دعا تم میرے لیے مانگو گے، کام تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دعا تم میرے لیے مانگو گے، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اور اس کل قیامت کے دن سفارش تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ آپ میرے بھائیو، آپ میرے بزرگوں، آپ کو جو فرقہ اچھا لگتا ہے آپ اسی میں چلے جاؤ، آپ جو ہو ٹھیک ہو، لیکن توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں، پھر وہ انسان نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، وہ مرغے سے بدتر ہے، وہ گدھے سے بدتر ہے۔ کیوں؟ جب گدھا ہینکتا ہے، حضور نے تعلیم دی ہے تم کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے شیطان کو دیکھ کے۔ پناہ کسے مانگتا ہے؟ جب مرغا آواز دے، وہ رحمت کے فرشتے کو دیکھ کے آواز دیتا ہے اور تمہیں جگاتا ہے، تمہیں اٹھاتا ہے، اور رحمت کے فرشتے آگے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو۔ پھر تم کہا کرو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اگر بندہ موحد نہیں ہے، اس کے اندر شرک ہے، بندے کے سامنے اپنا ماتھا، اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے جس طرح ہم سجدے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں، وہ سجدہ ہوتا ہے، وہ بھی سجدہ ہوتا ہے۔ اور یہ بندے کے سامنے یوں جھک کے ملے، تھوڑا سا ایسے جھک جائے، یہ سجدہ ہے۔ سیدھا کھڑا، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ دو ہاتھ ملانے، ٹھیک ہے، دو ہاتھ ملانے، السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک، سیدھا کھڑا۔ اور دوسری پوزیشن ایسے کھڑے ہوئے، بابا جی بیٹھے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، عالم ایسے کھڑے۔ یہ کیفیت کس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہے؟ ہاں؟ پھر بندے کے سامنے بندہ ایسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر پھر بندے کے سامنے بھی کھڑا ہوں گے تو پھر ہم نے اس بندے کو اللہ کا کیا بنا دیا ہے؟ شریک۔ تو یہ چیزیں سمجھو، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ میرے بھائیوں، اور میں صرف خیر خواہی کے طور پر یہ چیزیں لے کے آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ ہمارے تقریباً ہر معاشرے کا یہی حالت ہے، یہی پوزیشن ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ابھی آپ جمعے کے بعد آپ سارے آ کے میرے گھٹنے پکڑو، مجھے چومو، میرے سامنے جھکو، اور میں ایسے بیٹھا رہوں، پھر پیسے ڈالو، پھر چومو۔ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہاں، اچھا سب کو لگتا ہے اگر دل میں اللہ کا خوف آ جائے، دل میں اللہ کا ڈر آ جائے کہ یہاں تو میں اپنے ہاتھ چموا لوں گا، یہاں تو میں چند پیسے لے لوں گا، لیکن مرنے کے بعد پھر میرا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے میں بندے کے سامنے جھکا رہا ہے۔ وہ پھر بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے، او بھائی یہ بے مریدیں ہیں، یہ بے مریدیں ہیں، چھوڑو انہیں چھوڑو، اور تم اپنے پیر کو نہ چھوڑنا، ہاں ہم دیکھ لیں گے۔ تو دیکھ لے گا؟ جہاں دنیا اور آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، لا یتکلمون، جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں اور جرت نہیں ہے بات کرنے کی اللہ کے سامنے، الا من اذن له الرحمن، اللہ اجازت دے گا جس کو بولنے کی، وہ بھی نہیں بول سکتا۔ 1,24,000 پیغمبروں کے پیغمبر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ مقام محمود پہ کھڑے، حضور خود فرما رہے گئے میں سجدے میں گر گیا، اللہ کی تعریف کرتا رہا، آخر اللہ تعالیٰ نے کہا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر توتا، محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، مجھ سے بات کیجئے، آپ سوال کیجئے، آپ مانگیے، آپ جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ حضور نے کہا میں کھڑا ہوں گا لیکن میرے رب کا جلال اتنا ہوگا، میرے رب کی ناراضگی اتنی ہوگی کہ میرا دل خوف سے دہل جائے گا، میں اپنے رب کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، میں دوبارہ سجدے میں گر جاؤں۔ اور یہ کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے، ہم یہ چکر ہے چکر، یہ صرف آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنی بیویوں، عورتوں، بہنوں کی عزت بچاؤ، اپنا پیسہ بچاؤ، اپنی دولت بچاؤ، اپنی غیرت بچاؤ، ورنہ یہ ڈکیٹ سب کچھ لوٹ کے لے جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، اور نام لیں گے یہ اسلام کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔